بحرین اور یمن جہاں جہاں باطل کے خلاف حق سفارہ ہے ان کی کامیابی کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على اول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها الله ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات الله. بحث ہماری ہو رہی ہے حیات طیبہ، پیور لائف، پاک و صفاف حیات، زندگی، جس کا محور، جس کا منبع اس طہارت کا قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید وہ ریفرنس ویلیوم ہے جس کے ذریعے سے انسان ایک پاک و شفاف زندگی گزار سکتا ہے، اور اس ریفرنس ویلیوم کو پوری طرح سے اڈیپٹ کرنے والی ذوات مقدسات کا نام ہے اہل بیت۔ جنہوں نے قرآن کے بتائے ہوئے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں یوں ڈھال لیا ہے کہ جب ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو قرآن نظر آتا ہے۔
اور قرآن جب دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی نظر آتی ہے. اسی لیے معصوم کا قول ہے کہ القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. قرآن کہتا ہے امام کے پاس جاؤ، امام فرماتے ہیں قرآن کے پاس. اس لیے کہ نالج بغیر، ریفرنس ویلیوم بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ریفرنس کے لیے اہل بیت قرآن پیش کرتے ہیں، قرآن پریکٹیکل کے لیے اہل بیت کے پاس بھیجتے ہیں. اگر دیکھنا ہو تو اس کے پاس آئیے کہ اس کو قرآن کو علم کے لیے اور علم کو مجسمہ عمل دیکھنا ہو تو اہل بیت کو دیکھیے. میں نے آپ کے اذہان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے، اور جب مکمل نظام حیات ہے، ٹوٹل سسٹم آف لائف ہے، اس میں کسی چیز کو قرآن نے چھوڑا نہیں ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑیا نہیں، ہر چیز اس میں موجود ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اگر ہم چاہتے ہیں حقیقت میں وہ حیات پالیں جس کو قرآن یہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، جو بھی نیک عمل کرے گا، نیک عمل کرنے والا، نیک عمل سے مراد میں نے پہلی مجلس میں واضح کر دیا تھا، گیون ایبیلٹیز کو استعمال کرنا. خدا نے ہر ایک کو الگ الگ ایبیلٹی دی ہے، اس کا بھرپور استعمال کرنے کا نام ہے عمل صالح. مگر یہ عمل کرتے ہوئے یہ شرط رکھنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نہ بتانے کے لیے نہ دکھانے کے لیے، صرف ذات پروردگار کی قربت حاصل کرنے کے لیے. اگر یہ تین چیزیں اس کے پاس موجود ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ایسے انسان کو ہم ایک پاکیزہ حیات سے زندگی دیں گے، اس کو جلائیں گے. تو اس کے معنی کہ بغیر ان تین باتوں کے انسان کے پاس حیات ہی نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو حیات نہیں ہے، عمل صالحات نہیں ہے تو حیات نہیں ہے، اور اگر عمل صالحات میں صرف خدا کی ذات کو سامنے نہیں رکھا ہے اس میں حیات نہیں ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں بعض باتیں عرض کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر سمجھ میں آ رہی ہیں تو پریکٹیکل لائف میں جب تک ہم نہیں لائیں گے تو دین تھیوریٹیکل ہی رہے گا، اس پر اثر کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو جتنا میں سیکھ رہا ہوں مجھے بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے، آپ سیکھ رہے ہیں آپ بھی اڈاپٹ کریں. اسلام میں النظافۃ من الایمان، نظافہ کہتے ہیں پاکیزگی، پاکیزگی ایمان کے اجزاء میں سے ہے. پاکیزگی ایمان کے اجزاء میں سے ہے. جہاں اہل بیت ہے وہاں پاکیزگی تو ہوگی نا بھائی، ہونا چاہیے. جب پاکیزگی ایمان کے اجزاء میں سے ہیں تو یہ چھوٹے امام بارگاہ میں جناب سکینہ کے دن یہ گندگی کیوں ہے؟ اب جائیے پوچھئے اپنے سوال. ہم نے کیا کیا ہے؟ دین کو الگ رکھا ہے اور ہماری ایکٹیویٹی کو الگ رکھا ہے. سکینہ یعنی اسلام، اسلام یعنی سکینہ. جناب سکینہ کا دن یعنی اسلام کا دن ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ طہارت و پاکیزگی، اور میرے مجالس کا موضوع بھی ہے پاک زندگی. آئیے کربلا چلیے انشاءاللہ اللہ ہم کو لے جائے، سب مل کر کے جائیں. 40 میں انشاءاللہ دنیا کے کسی خطے میں اتنے جمع نہیں ہوتے جتنے کربلا میں جمع ہوتے ہیں. 14 ملین. آخر میں گنتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتنے ملین گنے. حج میں صرف 3 ملین ہوتے ہیں، حکومت پریشان ہو جاتی ہے. یہاں 14 آ کر کے چلے جاتے ہیں. کہیں پر گندگی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جو اہل بیت کے دامن کو تھامتے ہیں وہ عمل کر کے بتاتے ہیں. ہمارے پاس نمبر کے اضافے سے گندگی ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. تو کیوں ہے یہ سب؟ اس لیے کہ میں چائے پی رہا ہوں، مجھے احساس نہیں ہے کہ اس کپ کے پیچھے میرے گردن پہ ذمہ داری کیا ہے. جب پی چکا تو پھینک دینا میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر میں جناب سکینہ کا ماننے والا ہوں، اہل بیت کا ماننے والا ہوں، مجھے تلاش کرنا ہے ایسے ڈسٹ بن میں جہاں یہ کچرا جا سکے. یہاں اگر ایسے ہی 2-3 دن رہے تو شاید ہم لوگ کچرے پہ چلیں، کوڑے پہ چلیں.
تو اور کوئی ہٹانے والا بھی موجود نہیں ہے. اور پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مومن بھی کہیں اور کہیں بھی نہیں. ہم سے کہا جائے سرٹیفکیٹ بھی دیں, جنت کی بھی سرٹیفکیٹ دیں, اگر نہیں دیں گے تو آپ مولوی نہیں ہیں, اگر ہم جنت نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو جہنم پہنچا دیں گے. یہ سلیقہ کب تک رہے گا مجھے نہیں معلوم. آپ سے گزارش ہے کہ دین کو باتوں میں نہ لائیے, دین کو عمل میں لائیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہاں سے جاتے ہوئے انشاءاللہ میں بھی ساتھ رہوں گا, آپ بھی ساتھ رہیے. ہم لوگ جاتے ہوئے جتنا ہو سکا کوڑا صاف کرتے چلے جائیں گے. باہر نکلنے تک پورا چھوٹا امام بارگاہ آئینہ بن جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پاکیزہ کی ایک مثال ہے, ایگزامپل ہے. آج مغربی دنیا جائیے ہمارے پاس ویسٹرن کنٹریز میں. ابھی میں بینکاک میں تھا جہاں پر تھائی, کون ہے یہ لوگ؟ بدھسٹ, تھائی. چائنا میں کون ہے؟ کمیونسٹ, بہت کم ہے. وہاں جائیے اسپیک اینڈ اسپین, بہت پاک صاف. اسی لیے اس نے کہا تھا مغرب جا کر کے سر تو مغرباً وجدت الاسلام بدون المسلم. میں ویسٹرن کنٹری گیا, وہاں پر مجھے اسلام ملا, مسلمان نہیں ملا. جب اپنے کنٹری آیا مسلمان ملا, اسلام نہیں ملا. ہم لوگ کلمہ سمجھتے ہیں, تھیوریٹیکل ٹرانزیکشن کو سمجھتے ہیں. دین زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے, دین عملی دنیا کا نام ہے. اسی لیے روزانہ آپ کو کہنا پڑتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, پروردگارا صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ پوچھئے اپنے آپ سے, کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط کہتے ہیں کس کو؟ راستے کو. مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ سیدھے کو. کیا خدا کا راستہ ٹیڑھا بھی ہوتا ہے جو سیدھا راستہ ہے؟ خدا نے سیدھا راستہ کیوں کہا؟ بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ راستہ ہے کیا؟ میں دیہات کا رہنے والا ہوں, ہمارے پاس زمینات ہیں. علی پور آئیے, انشاءاللہ مجالس ہوتی ہے شہزادی کی, ہمارے شہزادی کی مہمان رہیے. وہاں پر ہمارے پاس زمینات میں پگڈنڈیاں ہیں. پگڈنڈی سمجھتے ہیں نا ہم؟ پگڈنڈیاں بالکل تلوار کی دھار کی طرح ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ زمین والا نہیں چاہتا کہ زیادہ چھوڑ دے, وہ زمین والا نہیں چھوڑتا, چاہے زیادہ چھوڑ دے. تو اتنی بالکل ہی صراط ہوتی ہیں. جب بچپنے میں چلتا تو سمجھتا شاید صراط مستقیم شاید یہی ہے, سیدھا. اور کہا جاتا کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک شاید یہی ہے. اس لیے کہ ذرا سا ادھر ادھر ہوئے تو پھر کچرا کوڑا میں گرنا ضروری ہے. یہ ہم بچپنے میں یہی سمجھتے تھے. بینگلور آئے تو دیکھا بڑا راستہ ہے, اور آگے بڑھے, جب کینیڈا پہنچے تو معلوم ہوا او ہو ہائی وے بڑے ہیں. یہی صراط مستقیم ہے, اتنا لمبا, اتنے بڑے بڑے راستے ہیں, صاف ہیں, شاید یہی صراط مستقیم ہے. کہ نہ بھائی یہ صراط مستقیم نہیں ہے. آج کل انہوں نے کہا انفارمیشن ہائی وے. انفارمیشن ہے, یہ کمپیوٹر میں بیٹھنے والے انہوں نے کہتے ہیں کہ راستے جو ہیں انفارمیشن کے بہت ہائی ہیں, وہاں پر راستہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا راستہ میرے ذہن میں جو تھا وہ غلط راستہ تھا. اب جو ہے اب نور کا ایک راستہ جس میں معلومات کا خزانہ ہے. اسی لیے اہل بیت نے کہا نحن صراط المستقیم. اگر صراط کی تلاش میں ہے تو وہ پگڈنڈی نہیں ہے, وہ راستہ نہیں ہے, وہ فری وے نہیں ہے. ہماری زندگی کا سلیقہ ہی صراط مستقیم. اہل بیت کی زندگی کے سلیقے کا نام ہے صراط مستقیم, اور صراط پر پاکیزہ چلے جانے کا نام ہے حیات طیب. کس کے ماننے والے ہیں؟ فاطمہ زہرا کے. کس کے ماننے والے ہیں؟ علی مرتضیٰ کے. کب تک مانتے ہیں؟ مجلس کے اندر کہ نہ جہاں جاتے ہیں فاطمہ ہیں جی, نمائندے نا, لیو لائک علی ہے نا بھی سلوگن ہے نا بھی, لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. علی جیسا جیو, حسین جیسا مرو. نہیں بھئی, علی جیسا جیو, علی جیسا مرو. ان کی حیات بھی نمونہ, ان کی موت بھی نمونہ. حسین جیسے جیو, حسین جیسے مرو. ارے حسین جیسے کیسے مریں گے؟ کہاں میں حسین. کتنی جرات کر دیا. لیو لائک علی, روزانہ صبح پڑھو دعا, اللہم احینی حیات علی ابن ابی طالب. مالک تو مجھے علی جیسا جینا سکھا دے. کیا علی جیسا جینا یہی ہے ہمارا؟ نہیں ہے. تو تعلیمات دین ہمارے پاس مفقود ہو چکی ہیں, جس کی بنا پر ہمارے پاس حیات طیب نہیں ہے, حیات خبیث ہے.
ابھی میں بہت ہی جرات کرتا ہوں، دیکھیے میرے پاس نہیں، میری ٹرمنالوجیز نہیں ہے، قرآن دوسری آیت. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها فی کل حین ومثل کلمۃ خبیثۃ اجتثت فی من فوق الارض ما لها قرار. عجیب و غریب آیت ہے، دو لفظ استعمال کر رہا قرآن. کلمہ طیب، ہماری مجلس حیات طیب پر ہے، قرآن بتا رہا ہے کلمہ طیب. کلمہ یعنی کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ یہ لا الہ الا نہیں ہے، قوانین ہیں. اس قوانین کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اس میں فروٹس مسلسل نکلتے ہیں. کل حین، زمانے میں ہوتا ہی ہے کہ جب امرود نکلتا ہے تو آم نہیں آتے، آم آتے ہیں تو امرود نہیں آتے. زمانے میں الگ الگ فروٹ ہوتے ہیں نا بھائی، میوہ الگ الگ ہوتا ہے. مگر قرآن یہ کہتا ہے یہ وہ درخت ہے جس میں ہمیشہ میوے نکلتے ہیں. یہ کون سے میوے ہیں؟ یہ کردار انسانی ہے. جب اس اصول کو اپنا لیتا ہے اس سے حسن ہی نکلتا ہے، اس سے برائیاں نہیں نکلتی. تو وہ کلمہ طیب کیا ہے؟ کلمہ طیب لیجیے، اب ایک معنی یہ ہے کہ اہل بیت ہے، اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ کلمہ خبیث ہے. کلمہ خبیث میں کیا ہے؟ اوپر جڑوں سے باہر نکلا ہوا ہے، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. تو کلمہ خبیث کبھی ختم نہیں کیا، کلمہ طیب کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. کلمہ خبیثہ ہمیشہ ختم ہونے والا، اس لیے کہ اس میں ما لہا فی قرار ہی اس میں نہیں ہے، اس میں فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، یہاں سے جاتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے آپ سے، آیا میری زندگی پاکیزہ ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں نے زندگی کو پاکیزگی سے جدا رکھا ہے. میں نے اسلام کو الگ رکھا ہے، میری زندگی کو الگ رکھا ہے. چونکہ الگ ہوں، جب الگ ہو جاتا ہوں تو گندگی ہی ہے. مثلا میں دیکھ لیجئے، پانی کتنے اقسام کا ہے؟ پانی 5 قسم کا ہے. میں پھر آپ سے خواہش کرتا ہوں، ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ماشاءاللہ لکھنؤ جیسی عظیم جگہ پہ علم کا گہوارہ ہے. پھر اس کو علم کا گہوارہ بنا کر کے پورے ہندوستان کو زندگی دینے کا کنٹری ہے یہ شہر ہے. پورے ہندوستان انتظار کر رہا ہے آپ سے. آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا دیکھے تو ہاں کہے ایسا ہونا تو مومن ایسا ہونا چاہیے. مثال دینا چاہیے. حدیث میں ہے کہ ایسی زندگی گزارو، لوگ کہیں کہ تمہارا مثال دیں کہ نمونہ ہو تو زندگی میں ایسی زندگی گزاریں. تو ہر مسجد میں شروع کریں، ہر امام بارگاہ میں شروع کریں دین کی تربیت دینی نہیں ہے. جب دین کی تربیت نہیں ہے تو میں غلط کام کروں گا. مثلا پانی کی 5 قسمیں ہیں. پانی کی پہلی 2 قسمیں ہیں، ایک آب مطلق، آب مضاف. آب مطلق کہتے ہیں اسٹل واٹر کو، جو پاکیزہ پانی اس کو کہتے ہیں آب مطلق. اور آب مضاف مکس واٹر کو. مثلا یہ پیپسی، یہ جوس وغیرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مکس واٹر ہے، آب مضاف ہے. آب مضاف سے آپ وضو نہیں کر سکتے. آب مطلق پاکیزہ، اس کی 5 قسمیں ہیں. پانی کی 5 ہی قسمیں ہیں. واہ واہ واہ. تو دیکھیے پاکیزگی کی 5 ہی. تو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اجل فرجہم. آب قلیل، آب کور، آب جاری، آب چاہ، آب بارہ. 5. آب کے معنی پانی. آب قلیل پانی، قلیل پانی جو کر نہ ہو اس کو کہتے ہیں قلیل. کر کس کو کہتے ہیں؟ 3.5 بالش. یہ بالش ایسے ناپیے 3.5 اسکوائر میں، ادھر بھی ناپیے ادھر بھی ناپیے اور نیچے گہرائی میں ناپیے. یہ جو ہاؤس بنے گا اس کو کہتے ہیں کر. اس کی خصوصیت ہے کہ نجاست ملنے پر نجس نہیں ہوتا جب تک کہ پانی کا رنگ، مزہ اور بو نہ بدل جائے. یہ کر کی خصوصیت ہے. کر سے پہلے یعنی یہ کتنے لیٹر پانی ہوتا ہے یہ حساب لگایا گیا، اباؤٹ 512 لیٹرز. ضروری نہیں ہے کہ پوری اتنا ہی ہو. اگر 512 تقریباً لیٹر کا پانی جہاں پر ہو اس کو کہتے ہیں آب کر. اس سے کم پانی کا نام ہے آب قلیل. آب قلیل میں تھوڑی سی نجاست گری نجس ہو جاتا ہے. آب کر آسانی سے نجس نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے تیسرا پانی آب جاری. ابھی جو نل کھولتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں آب جاری، متصل ہے.
یہ بھی سب سے بہترین پانی جو ہے آب جاری ہے، ہمیشہ پاک رہتا ہے، آسانی سے یہ نجس نہیں ہوتا۔ چوتھا پانی ہے جو بارش کا پانی ہے، جب تک بارش پڑ رہی ہے اگر آپ چل رہے ہیں راستے میں، چھینٹیں بھی اڑ رہی ہیں تو آپ کے لباس نجس نہیں ہیں، اس لیے کہ پانی جو اوپر سے گر رہا ہے وہ پاک ہے۔ اگر گر رہا ہے پانی، بارش ہو رہی ہے، اب چل رہے ہیں پاکیزہ پانی میں چل رہے ہیں، چھینٹ بھی آ جائے تو نجس نہیں ہے، کب پڑتے بارش میں۔ اب آئیے پانچواں پانی ہے آب چاہ، کنویں کا پانی۔ اب جو کنواں مفقودی ہو گیا، آج کل بورنگ شروع ہو گئی ہے پانی، یہ کنویں والا پانی، ٹھیک، یہ 5 پانی ہے۔ پانی کو نجس نہیں کیا جا سکتا، خود پانی نجس نہیں ہے، نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ پاک کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ تو یہ 5 قسم کے پانی ہیں، یہ لوگ خود بھی پاک ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ عجل فرجہم، ہماری زندگی ان 5 میں نہیں ہے، اگر ان 5 میں ہوتی تو ہمارے پاس یہ گندگیاں نہیں ہوتی۔ بہت سے شریعت کے احکامات ہمیں معلوم نہیں ہیں، اسی لیے گڑبڑ پہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ بعض چیزیں کہتے ہوئے میں ذرا سا جرات کر جاتا ہوں، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ فارسی میں ایک مقولہ ہے، مولوی صاحب نے کہا خال زم نمیشے، ایک دیہاتی اٹھا، اس نے من کردم شد، خالہ کبھی بیوی نہیں بن سکتی۔ ایک دیہاتی اٹھا، میں نے کیا ہو گئی، تو نے کر لیا ہو گئی، نہیں ہو سکتی بیوی۔ غیر مسلم عورت تمہاری زوجہ نہیں بن سکتی، غیر مسلم تمہارا شوہر نہیں بن سکتا۔ اگر تم نے کورٹ میں جا کر کے نکاح یا یہ کہ رجسٹر کر لیا، یہ رجسٹر ہے، نکاح نہیں ہے۔ جو بچے ہوں گے وہ بھی غیر شرع، طہارت وہیں آئے گی جہاں نکاح ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ہم سے یہ کہا گیا فضائل پڑھیے اور ہم کو جنت پہ بھیجیے، ان باتوں میں ہمیں الجھائیے نہیں۔ میں نے کہا فضیلت یہی ہے کہ اہل بیت کے کردار کو زندہ کیا جائے، ایک حدیث بھی ممبر پہ بیان ہو جائے، وہی فضیلت ہے۔ مولا کا قول ہے احیو امرنا، ہمارے امور کو زندہ کرو۔ خدا اس شخص کو رحم کرے، خدا اس پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امور کو زندہ کرتا ہے۔ اہل بیت سے محبت بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہاں پاکیزگی چاہیے۔ طاہر ہیں یہ لوگ، مطہر ہیں، پاک کرنے والے ہیں۔ اگر پاک کرنے والے ہیں تو نجاست لے کر کے ان کے پاس جا نہیں سکتے، اگر جاؤ گے تو پاک ہونا ہی پڑے گا۔ جب پاک ہو جاؤ گے تو پھر نجس کہلاؤ گے نہیں، تو معلوم ہم متصل ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے اگر متصل ہو جاتے تو ہمارے یہ پرابلمز کا یہ جو ہوتا نہیں تھا۔ ہمارے پاس کہاں ہے اسلام، کہاں ہے زندگی ہماری پاک ہے زندگی؟ نہ، ملوث ہے۔ کس میں ملوث ہے؟ ہر طرف خباثت ہی خباثت ہے، کہیں پر طہارت طیب ہونے کا نظر ہی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، شریعت معلوم نہیں ہے، دین معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ انڈیا میں ڈرائیو کر لینا بہت آسان ہے، لیکن قانون ضرور ہے۔ قانون کیا ہے؟ ایج کی لمٹ بتائی گئی ہے، اس سن سے ڈرائیو کرے گا۔ کیا ایج ہے کی لمٹ یہاں پر؟ مجھے نہیں معلوم۔ ہاں 18 ایئرز۔ میں نے 14 سال کے بھی بچوں کو چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ قانون ہے 18 سال۔ 14 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ، اس سے بھی کم بچے بھی چلاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا قانون بنانا آسان ہے، قانون پر چلانا مشکل ہے۔ اسلام نے قانون بنایا ہے، قانون کو چلانے والوں کو بتایا ہے۔ دیکھو خدا کہتا ہے یہ قانون میں نے بنایا ہے، چلانے والے یہ ہیں، ان کو دیکھ کر چلنے والے یہ ہیں۔ چلانے والا قانون ہے قرآن، چلانے والے ہیں اہل بیت، ان کو دیکھ کر چلنے والے ہیں سلمان و ابو ذر و مقداد۔ اگر تم بننا چاہتے ہو یا یہ بن جاؤ تمہارا، ورنہ حیات تمہاری خبیث ہوگی، طہارت تم میں نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ
مرحلہ بہت ہی خطرناک، کل میں نے اس مقام پر چھوڑ دیا تھا، میں آپ کو اس کو میں نے اس لیے عموماً کرتا یہ ہوں کہ تاکہ آپ کی کیوریس مائنڈ جو ہے آپ تیار رہیں۔ ہم لوگ کیوں یہاں پر پہنچ گئے؟ اگر ذرا سا تحقیق کریں، آنکھ رگڑ کر کے پتہ چلے گا کہ کسی نے ہمیں جدا کر دیا ہے ہماری حقیقتوں سے۔ someone has done، اور ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے مسلسل۔ کون ہے وہ؟ کانکرر آف دی ورلڈ، نیپولین کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی، اس کو کہا جاتا ہے کانکرر آف دی ورلڈ، جس نے وہ دنیا کو فتح کیا تھا۔ مصر پہنچا، جامع ازہر پہ گیا۔ جامع ازہر کس کو کہتے ہیں؟ یونیورسٹی ہے، الازہر یونیورسٹی، بہت پرانی، سب سے پہلی پرانی یونیورسٹی کا نام کیا ہے؟ نجف۔ نجف کا حوزہ سب سے دنیا میں سب سے پرانا حوزہ اگر یونیورسٹی ہے تو نجف ہے۔ اس کے بعد جامع ازہر، جامع ازہر میں وہ اپنے انٹرپریٹرز کے ساتھ گیا، لائبریری کو کہا یہ کتاب نکالو، اتفاق سے قرآن نکلا۔ اس نے کہا کھولو، پہلی آیت اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے! قرآن کنڈیم نہیں کرتا دوسرے راستے اچھے یا نہیں ہے، قرآن وہ ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اگر تمہیں سیدھا جانا ہو تو یہاں۔ اس نے کہا یہ تو بات کر رہا ہے مجھ سے۔ لے گیا اسٹڈی کیا۔ ویسٹ میں جانے کے بعد ایک جملہ بولا، یہ میرے نوجوان بچے، میری بیٹی، میرے بچوں کے لیے بہت بیدار ہوئی اور آنکھوں کو رگڑیے، بیدار ہو کر کے سوچیے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، کس نے ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا۔ ویسٹرن کنٹری میں آگے کہتا ہے کہ if we want to conquer these people we need to divide them from this book, separate them from this book۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان مسلمانوں پر حکومت کریں تو ان کو اس کتاب سے جدا کر دینا چاہیے۔ تو باقاعدہ ایک فورس شروع ہوئی، ہاؤ ٹو ڈیوائڈ، ہاؤ ٹو سیپریٹ، کس طرح سے ہم اس کتاب سے سیپریٹ ہو جائیں۔ اگر کوئی گانے کا ایک لفظ بھی شروع کرے تو دوسرا فوراً، چھوٹا بچہ بھی وہ پورا فوراً بول دے گا۔ اگر سننا بھی نہیں ہے تو کم از کم سڑکوں پہ سننے والے تیار ہیں۔ اگر کوئی قرآن کا ایک لفظ بھی بولے دوسرا لفظ پڑھنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ تو پاکیزگی کہاں ہے ہمارے حیات میں؟ تو ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ ہم پہنچ گئے کہیں اور اندھیروں میں۔ اس اندھیرے میں پہنچنے کی وجہ بیداری نہیں ہے ہمارے پاس، ہونا کہاں سے چاہیے؟ تو چلیے پھر اس بھی مقام پہ چلے جائیے۔ دیکھیے ذرا سا بحال ہونے کے لیے آپ کو میں ایک منزل کو پہنچا بھی دوں اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کہتے ہیں کہ دو پیرلل لائنیں جا رہی ہیں، مثلا ٹھیک ہے، یہ دو لائنیں، جیومیٹری پڑھا ہے آپ نے؟ جی، جا رہی ہیں۔ ایک لائن اگر ایک زاویے سے ہٹ جائے، جتنی آگے بڑھے گی تو سپیس جو ہے دونوں کے درمیان بڑھتا جائے گا۔ سمپل ہے نا بھئی؟ ہاؤ ٹو ریکٹیفائی، کس طرح سے کریکٹ کریں؟ کہ گو بیک ٹو دی پوائنٹ ویئر ڈیویٹڈ، جہاں سے تم موو ہو گئے تھے وہاں پہ چلے جاؤ، پھر لائن کو سیدھا کر سکو۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا جو آگے بڑھ گئے پیچھے آئیں، جو نہیں آئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آئیں، جو نہیں آئیں ان کا انتظار کیا جائے۔ سنیے سنیے سنیے، اچھا جملہ، علی وہ نقطہ اعتدال ہے، علی وہ نقطہ اعتدال ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی۔ اسی لیے مولا نے خود فرمایا ہے جو اس سے آگے بڑھ گیا وہ مارق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ جو ان کے پیچھے پیچھے چلا، تو ہم کون ہیں؟ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیے انجیکشنز مولانا آپ کے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں کہا میں دیکھتا ہوں مگر ذرا سا رب کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے انجیکشن دینے کے بعد ذرا سہلا دیتا ہے، میں بھی رب کرتا ہوں برابر تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، مگر میرا فریضہ ہے، میں انجام دینا ہے، اور میں نہ دوں تو شاید ممکن ہے میں ذرا سا جرات کرتا ہوں، گالیاں بھی سنتا ہوں، مگر کوئی بات نہیں ہے۔ اہل بیت کے پیغمبروں نے گالیاں سنی، ہمارا کیا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
یا حسرتن علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یا حسرتن، سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا بھائی، کم از کم مرحوم کے لیے تو پڑھتے ہیں جی. قرآن بھی ہنستا ہے، ہائے 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 میں زندگی دینے کے لیے آیا تھا، یہ مرنے کے بعد پڑھ رہا ہے. تمہارے لیے آیا تھا، کس کے لیے پڑھ؟ بہرحال یا حسرتن علی العباد، اے بندے ما یاتہم، جس بندے کو جس تو دیکھو جب بھی نبی آیا اس کا مذاق اڑایا. they did موکری، استہزاء کیا. قرآن کہتا ہے کہ جو بھی نبی آیا اس کا مذاق اڑایا گیا. تو معلوم ہے جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ حق بول رہا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو ہماری لائف پاکیزگی کھو چکی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہم ٹیچنگ آف اہل بیت نے جو بتایا ہے زندگی کا سلیقہ، اس زندگی سے الگ ہو چکے ہیں. میرا استاد کہتا تھا یا قرباش یا متصل بقرباش، یا خود کر ہو جا یا کر سے متصل رہ، تب کہیں نجیس نہیں ہو سکتا. اگر تم کر سے الگ ہو گئے تو جلدی نجیس ہو جاؤ گے. یا خود عالم ہو جائیے یا عالم سے متصل رہیے. اگر متصل نہیں رہے تو جلد سے جلد وہ گندگی آتی چلی جائے گی. تو ہم کو پہچاننا ہے the causes of our disgraceful life، ہماری ذلت آمیز زندگی کے کازز کیا ہیں. میں نے 10 مجلسیں پڑھی، کہیں آن لائن ہیں تو دیکھ لیجئے. ان میں سے سب سے بڑی کاز، دشمن نے ہمیں اصل دین سے الگ رکھا. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایک باقاعدہ ریسرچ چیئر کھولی گئی کہ جہاں پر ریسرچ کرو. کس سے مطالعہ؟ مکتب اہل بیت سے مطالعہ، ریسرچ کرو. میں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اب تو ریسرچ ہوگی. اب ہم کو ضرورت نہیں بولنا کہ خلافت کس نے چھینا، فدق کس نے چھینا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ریسرچ کرو بھئی، بہت اچھا ریسرچ کرو. انہوں نے کنکلوژ پیش کیا. مثلث کہتے ہیں ٹرائنگل. دا اسٹرانگیسٹ اینگل از ٹرائنگل. معلوم ہے آج کل بلڈنگ بھی جو کھڑی ہوتی ہیں زیادہ تر ٹرائنگل پہ ہیں. بہت زیادہ قوی ہوتا ہے مثلث جو ہوتا ہے. موٹیویشن فیکٹر، محرک عمل، مین پاور اور بجٹ. محرک عمل، کوئی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. محرک عمل چاہیے، موٹیویشن فیکٹر ہے. کیا چیز ہے جو آپ کو مجلس میں لائی؟ کس نے لایا؟ کس نے بلایا آپ کو؟ کیوں آ رہے ہیں آپ ٹھنڈک میں، اتنی سردی میں؟ تو معلوم کوئی محرک ہے جو بلایا ہے. توجہ تعالیٰ میں کوئی ہے جو حرکت دے رہا ہے آپ کو، جاؤ یہاں پہ جانا ہے تم کو. یہ کیوں آ رہا ہے مجلسوں میں؟ ایک محرک عمل ہے. اور دوسرا جو ہے مین پاور. مین پاور کون ہے؟ یہ مین پاور جو اس محرک کو زندہ رکھتے ہیں، علماء، مجتہدین جی. اور بجٹ کیا ہے؟ خمس. مجلسیں ہیں محرک عمل، موٹیویشن فیکٹر، مجتہدین ہیں، مین پاور، اور بجٹ ہے خمس. انقلاب کے بعد ان تینوں پہ اٹیک ہوا. مجلسوں پہ بھی اٹیک ہو رہا ہے، خمس پہ بھی اٹیک ہو رہا ہے، مجتہدین پہ بھی اٹیک ہو رہا ہے. اب کہنے لگے ہیں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب بھائی کس کی مانے؟ ہماری سنو. اگر تمہاری سنوں گا تو تمہاری تقلید ہو جائے گی. اگر کرنی ہی ہو تو تمہاری کیوں کروں جو تمہیں کچھ نہیں پتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اگر کسی کو کرنی ہی ہے تقلید تو اگر بارش سے بچانا ہی تھا تو کم از کم چھتری دیتے ہاتھ میں، پر نالے کے نیچے کھڑا کر دیا. ارے بھائی اگر دیتے، اگر تقلید سے بچانا تھا، مجتہد سے بچانا تھا تو کوئی مجتہد دیتے. تمہیں تو الف کا آلہ نہیں آتا، اسلام کا الف نہیں آتا، تمہاری تقلید کیسے کروں؟ اخباری بن نہیں سکتا مگر مجتہد. توجہ کا طالب ہوں. اخباری وہی ہو سکتا ہے جو اتنا علم اس کے پاس. اخبار کس کو کہتے ہیں؟ نیوز پیپر دے کر پڑھنے والا نہیں ہے.
خبر کہتے ہیں حدیث کو، اخبار یعنی احادیث کو اتنا وہ سمجھ گیا ہے اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، خود ان احادیث کو پڑھ کر کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اخباری ایک ہو سکتا ہے، اگر اس اخباری کی بات کوئی دوسرے مانیں گے تو پھر اجتہاد و تقلید ہو گیا۔ تو ایک اخباری ہو سکتا ہے، اخباریوں کی ٹولی نہیں ہو سکتی۔ یہ جہالت بتا رہی ہے کہ حیات طیب نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ باقاعدہ کوشش کی گئی کہ ہمارے باقاعدہ آج دیکھیے ساری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم سب کو جانا ہی، ایک دن بیچارے روئے یا خیر میں لوگوں نے کہا یار سب کو جانا ہے، صبر کرو۔ رنج و غم اس بات کا نہیں کہ بڑھیا مر گئی، ملک الموت نے گھر دیکھ لیا۔ رنج اس بات کا نہیں ہے کہ ایران میں انقلاب آ گیا، رنج اس بات کا ہے کہ مسلمان بیدار ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایمان، عمل صالحات، نتیجہ حیات طیب۔ اگر ایمان اور عمل صالحات نہیں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کیا ہے؟ جو چاہے کروں پھر بھی مومن نہیں ہوتا اسلام۔ ارے بھائی فرض کیجئے کہ اگر دیکھیے بہت اچھی طرح سے راستے میں چل رہا ہوں، راستے میں نالی آ جائے، گندگی نالی آ جائے اور اس پر سے گزر جاؤں اوپر سے بچاتے ہوئے تو میں نجس نہیں ہوں گا، مگر اس نالی پہ پیر رکھ دوں پھر چلتا رہوں۔ اسلام صراط مستقیم ہے، ان نالیوں سے بچنا ہے۔ جو گندگی نالیاں چل رہی ہیں ان سے بچنا ہے۔ کون بچے گا؟ جو علم رکھتا ہے کہ گندگی کہاں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، جب تک علم نہیں رکھے گا اس وقت تک نہیں۔ اسی لیے چھٹے امام سے پوچھا کسی نے، مولا آپ لوگ معصوم ہیں، اللہم صلی علی نے سب مل کے ایک ساتھ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مولا سے پوچھا، مولا یہ معصوم جو ہیں آپ لوگ گناہ سے کیسے بچ جاتے ہیں؟ مولا نے کہا یہ جو پانی جا رہا بہ رہا ہے یہ نالی میں ذرا پی لو پانی گلاس۔ اس نے کہا مولا آپ تو حکم تو نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا حکم تو ماننا پڑے گا۔ کہا نہیں، مولا نے کہا پانی پی لو، بھی پانی جا رہا۔ کہا مولا گندا ہے۔ مولا نے کہا اس کی گندگی کا علم ہو گیا ہے، تمہارے پاس علم ہو گیا ہے گندگی کا، اس لیے نہیں پی رہے ہیں۔ تو کہاں پر ہوا؟ جہالت جو ہے انسان کو گندگی میں ڈال دیتی ہے۔ علم تو ہمیں کائنات میں جتنی گندگیاں ہیں اس کا علم ہے، خدا بچ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آج لیجئے اس آیت کے ذیل میں نہج البلاغہ میں مولا نے ایک جملہ استعمال کیا ہے اور اس جملے کو آپ سے گزارش کرتا ہوں، I beg your pardon۔ آپ سے دست بستہ ایک حقیر مسافر دور سے آیا ہوا، صرف خالصتاً للہ آتا ہوں، میں کوئی غرض نہیں ہے کہ دین اسلام کی اگر خدمت کر سکا، میں ایک جملہ بتا سکا اور ایک مومنین اپنی زندگی میں اپلائی کر کے بدل سکے تو میری معراج ہے۔ اور میں یہی بھیک مانگتا ہوں مالک مجھے بھی، اس لیے کہ جب تک میں عمل نہیں کروں گا آپ پر اثر ہونے والا
نہیں ہے۔ اس لیے سرکار کے پاس ایک صاحب لے کر آئے بچے کو، کہ سرکار یہ میرا بیٹا کھجور زیادہ کھاتا ہے، اس سے کہیے کہ کم کھائے۔ سرکار نے کہا کل لا۔ دوسرے دن لایا، پھر سرکار نے بچے کو بٹھایا، سینے سے لگایا، بیٹے کھجور کم کھاؤ۔ اس نے کہا یہ اتنا ہی کہنا تھا تو کل کیوں نہیں کہا آپ نے؟ سرکار نے کہا کل میں نے کھا لیا تھا۔ کیا معنی ہے؟ اگر عمل نہ کرو تو اثر ہونے والا نہیں ہے، جو عمل کرو گے تو اثر ضرور ہوگا۔ تو حضور عملی میدان میں جب تک ہم نہیں آئیں گے اثر ہونے والا نہیں ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ آج کا نتیجہ لے کر کے جائیے، خصوصاً میری بہنیں جائیے یہاں سے اٹھ کر کے، مولا علی کے چاہنے والے سب ہیں گے نہیں ہیں؟ مولا علی کے چاہنے والے ہیں نا؟ مولا علی کے چاہنے والے، ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں، کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی ہے؟ ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں، ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کتنی الیکٹریسٹی آ جاتی ہے اس نام سے، کتنی انرجی آتی ہے، کتنا پاور آ جاتا ہے۔ مولا کا نام ہی ہے نام ایسا۔ تو مولا کے چاہنے والوں لو آج خزانہ مولا کی طرف سے۔ مولا نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ حیات طیب، حیات قناعت۔ مولا کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، اس پہ مجلسیں چاہیے، قناعت کے لیے 10 مجلسیں چاہیے۔ قناعت، کنٹینٹمنٹ۔ قناعت یعنی جتنا میں ہوں اتنا بتاؤں، جو نہیں ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ہماری زندگی کیا؟ دیکھا دیکھی چولہا پھوکی۔ جی میرے پاس فلاں صاحب نے، فلاں صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، انہوں نے 500 کو بلایا تھا۔ اچھا انہوں نے 500 کو بلایا تھا، ہم 1000 کو بلا دیں گے؟ کہنا اسلام کہتا دیکھا دیکھی نہیں ہے، تمہاری حیثیت دیکھو۔ اور کمال یہ ہے کہ رہتے ہوئے ایسی شادی کرو جیسے رسول اللہ نے فاطمہ کی شادی کی تھی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ انڈیا میں سن لیجئے، بہت خطرناک 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 خطرناک، انڈیا میں اسٹیٹسٹک بتا رہی ہے، آپ کی آمار بتا رہے ہیں، اسٹیٹسٹک سمجھتے ہیں نا بھائی، آمار بتا رہے ہیں یہاں پر، جب سے اسکیننگ اور الٹرا ساؤنڈ شروع ہوا ہے، کتنے بچے ابورٹ ہوئے؟ 10 to 20 ملین گرلز۔ عرب کو اس وقت کی اسکیننگ نہیں تھی، پیدا ہونے کے بعد اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ قرآن یہ کہتا کہ جب بھی بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی، ہے کیا لفظ استعمال کیا قرآن نے، بیٹی بشارت ہے، مصیبت نہیں ہے۔ بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی تو چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا تھا، کہتا تھا ذلت میں رہوں یا اس کو زندہ درگور کر دوں۔ ہمیں کہتے ہیں 1400 سال پہلے جاہل تھے عرب یار۔ اچھا جاہل تھے انڈیا والوں، بڑا علم رکھتے ہو، بہت ترقی کر گئے، تمہارے پاس تو اب علم ہے۔ اب علم کی وجہ سے جہالت میں کیوں ہو؟ انہوں نے پیدا ہونے کے بعد دفن کیا، تم نے پیدا ہونے سے پہلے مار دیا، تو ان سے بدتر تم ہو۔ انہوں نے جہالت میں مارا، تم نے علم میں مارا، تو وہ جہالت وہ علم دونوں برابر ہو گئے۔ جہالت الگ ہے، جاہلیت الگ ہے۔ اس وقت بھی جاہلیت تھی، اب بھی جاہلیت ہے۔ کتنے بچے؟ 20۔ میری بہنوں کے لیے بہترین ہے، بہت پینفل ہے، چنا آپ لوگ ہمیشہ سے اس بینر کو لگانا چاہیے کہ معصوم کا قتل مت کرو۔ ڈونٹ کل انوسینٹ بیبی، کبھی معصوم کا بچوں کا قتل نہ کرو۔ 20 ملین 20 ملین بچوں کو ذبح کر دیا، اس کے بعد
قانون لگا انڈیا میں، کانسٹیٹیوشن میں آ گیا کہ اس کو بل پاس ہوئی کہ کبھی کسی ڈاکٹر کو اجازت نہیں ہے کہ اسکین کر کے بتا دے کہ کیا پیدا ہونے والا ہے۔ خدا اس لیے کہا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، تھوڑا علم دے دیا تو تم نے کیا کر دیا، دیکھا؟ ہے توجہ کا طالب ہوں۔ اب دیکھیے بہت خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں۔ تو 20 ملین لڑکیاں کم ہوئی، کون ہیں یہ؟ اکثر جو ہیں غیر مسلم ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس مسلمان کم از کم اتنے مسلمان ہیں کہ ہم بچوں کو مارتے نہیں، اتنا تو کم از کم اسلام بہت کم انہوں نے بھی کیا ہے مگر بہت کم کیا ہے۔ برادران اسلامی میں یہ چیز کم ہوئی ہے، غیر مسلمین میں زیادہ۔ غیر مسلم میں زیادہ ہوئی تو اس کے معنی کہ 20 ملین لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے بھائی، جب 20 ملین بچیوں کو مار دیا ہے تو ان کو ٹیلی کرنے کے لیے، ان کو میچ کرنے کے لیے 20 ملین کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر آ گئی بالی ووڈ نے کیا کیا؟ ذہنوں کو نوچا، ذہنوں کو انویٹ کیا کہ دیکھو ایک ہی ہیرو ہے، خود مسلمان ہے، بیوی اس کی ہندو ہے، ایک طرف پوجا کرتی ہے ایک طرف نماز ہوتی ہے، یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ یعنی ہمارے ذہنوں کو ایسے سہلایا گیا، یہ تمہاری زندگی ایسے ہی گزارنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 20 ملین کو میچ کرنا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ تو جب تک آپ بیدار نہیں ہیں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ہمارے ذہنوں کو ماڈرن بنایا گیا۔ ذرا براڈ مائنڈ ہو جاؤ یار، ڈونٹ بی نیرو مائنڈڈ، چھوٹا ذہن رکھو، ذرا براڈ مائنڈ ہو جاؤ۔ اچھا براڈ مائنڈ ہو کے کیا کرو؟ چادر نکالو۔ براڈ مائنڈ ہو کے داڑھی صاف کرو، براڈ مائنڈ ہو جاؤ۔ اب یہ براڈ مائنڈ ہوتے 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 بیٹا کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں، بیٹی کہاں جا رہی پتہ نہیں، ابو ملیے اس سے، آپ کی یہ بہو ہے۔ ہم پوری توجہ کا طالب بھائی کہاں پر پہنچ گئے ہم؟ کہاں پر؟ ابو یہ دیکھیے آپ کی بہو ہے، اسی لیے قرآن نے کہا ارے بھائی کاش ہم لوگ وہ آیتیں جو نکاح میں پڑھتی اس کی ہی شرح کر دیتے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اتنا کام کرتے کم از کم وہ آیتیں جو نکاح میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور کی آیت نکاح سے پہلی پڑھی جاتی ہے۔ نکاح کیا ہے کسی کو پتہ نہیں، مہر کیا ہے کسی کو پتہ نہیں، صیغے کیا ہے کسی کو پتہ نہیں، مہر کیا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ والد مسلمان تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ از ایکول ٹو ہم وہاں پہنچ گئے جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ تو آج سے بیدار ہو کے یہ نہ کہیے کہ والد مسلمان تھے، کہیے اسلام حق ہے اس لیے مسلمان۔ تو تب کہیں پاکیزہ زندگی مل سکے گی۔ بات ہوئی نا؟ کیا کہتا قرآن کی آیت نکاح سے پہلے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، لڑکا لڑکی جو ابھی جوان ہیں ان کی شادی کر دو، شادی کر لو نہیں، شادی کر دو۔ یعنی ابھی شرما حضوری کا زمانہ ہو، بچہ ابھی اس کی مونچھیں ابھی بڑھ رہی ہوں، کب شادی کرنا چاہیے مولانا؟ میں کہتا ہوں ASAP۔ سنا ہے نا آپ نے ASAP؟ کبھی کبھی لکھتے ASAP، as soon as possible، جلد سے جلد۔ اور شادی کر کے فوراً بھیج دو، جاؤ تمہارا اپنی زندگی گزارو۔ جس طرح چڑیا بھی بچے کو اس وقت تک کھلاتی جب تک اڑنے لگتا، جب اڑنے لگتا ٹھونگ مارتی نکل جا، اب تو اڑ سکتا ہے، گھر میں بیٹھا کیوں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو برادران اسلامی دین ہے، یہ دین میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ پاکیزہ زندگی کب ہے؟
کہ جلد سے جلد شادی ہو. قرآن حدیث ہے سرکار کی جو مولا کی زبان سے نکلی ہے، من تزوج احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی نصف الآخر. ایمان کے دو اجزاء ہیں، ایک بایولوجیکل فیکٹر انسان کی جسمانی ضرورتیں. سب سے زیادہ انسان کی ضرورت اپنے ہم جنس کے خلاف جو ہے جنس ہے، اس سے نزدیکی انسان کی فطرت ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی کہ شادی ایمان کا ہاف ہے پارٹ، اور پھر تقوی ایمان کا دوسرا پارٹ ہے. اگر شادی ہو گئی تقوی کی منازل کو بہت تیزی سے وہ طے کر سکتا. مولا امیر المومنین. تو کیا کرنا چاہیے؟ جلد سے جلد. کیسے کرنا چاہیے؟ آج شادی ہوئی، کر لیجئے جلدی. کہ نہیں ابھی تاریخ نہیں ہے. ارے کہا تاریخ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو یار. نیک ہے. اچھا ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ جنتریاں ہیں، ماشاءاللہ جنتریاں. اب لیجئے آیا یہ باقری کیا کیا مصیبت ڈھاتے رہتا ہے یہ. ارے بھائی آئیے. اتوار کا دن کس کے لیے منصوب ہے؟ اتوار کا دن رسول، ہفتے کا دن روز ہفتہ رسول اللہ کا دن زیارت ہے. مولا کا دن مولا علی اور بی فاطمہ کا دن ہے اتوار. پیر کا دن امام حسن اور امام حسین. منگل کا دن 4 امامان جنت البقیع، امام سجاد، امام حسن، امام محمد باقر، امام جعفر صادق. اور بدھ کا دن امام موسیٰ بن جعفر، امام موسی کاظم اور امام علی رضا اور امام محمد تقی، امام علی النقی. اور جمعرات کا دن ہے امام حسن عسکری کا، اور جمعہ کا دن ہے امام زمانہ کا. جو دن معصوم سے منسوب ہو بد کیسے ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. وہ منحوس کیسے ہے؟ دن خود بد نہیں ہوتا، ہمارے کردار سے بد بنایا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. فاجل. تو آپ پاکیزہ حیات حاصل کیجئے. چلیے اس گھرانے میں جائیے جہاں مصیبتیں بھی آتی ہیں تو رک جاتی ہیں، اس لیے کہ پاکیزگی کا یہ عالم ہے، طہارت کا یہ عالم ہے کہ جنہوں نے زندگی کو اتنا سمپلس بنا دیا. زندگی کو بنائیے سمپلس. لیس، کم کھائیے، کم سوئیے، کم استعمال کیجئے. 7 بلین انسان ہیں. دیکھیے پہلو میں کوئی پڑوسی تو بھوکا نہیں ہے. شہزادی ہمیشہ پڑوسی کے لیے. امام حسین نے پوچھا امی کس کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ الجار ثم الدار. شہزادی نے کہا پہلا پڑوسی بعد میں گھر. پہلے پڑوسی. ہمیں سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے ایسے ہی ہے نا. دین ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے انسان کو. دین چاہتا ہے کہ انسان پاک و پاکیزہ ہو جائے، خود بھوکا رہے دوسرے کو کھلا دے. لوٹ لینے کا نام نہیں ہے، لوٹا دینے کا نام دین ہے. کس سے سیکھے؟ دوسرے سے. لوٹیروں سے نہیں سیکھ سکتے، لوٹانا جنہوں نے لٹایا ہے ان سے سیکھ سکتے ہیں. اسی گھرانے سے دیکھیے فاطمہ. ارے کل ہی تو شادی ہوئی تھی بیٹی، کل ہی تو شادی ہوئی تھی. کل میں نے نیا جوڑا دیا تھا. آج یہ پرانا جوڑا کیسے ہے؟ کہا بابا کل شادی ہوئی، صبح ایک سائلہ سوال کر رہی تھی میرے پاس لباس نہیں ہے. قرآن کی آیت مجھے یاد آئی، لن ينالوا البر حتى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکیوں تک نہیں پہنچ پاتے جب تک کہ اس چیز کو دے دو جس سے محبت ہے. میں نے وہ پرانا لباس نہیں دیا، نیا لباس دیا. ہمارے پاس کلاس سسٹم ہو گیا ہے. جو ہائر کلاس ہیں ان کے پاس اتنا لباس ہے. میں اپنی بیوی بچوں سے بھی کہتا ہوں جلد سے جلد نکالو، جو ضرورت نہیں کہ نکالو. بہت غریب ہے دنیا میں. اتنا لباس ہے کلوزٹ کے بیچ میں ڈالنے کے لیے جی گھسیٹتے ہیں نا، جگہ ہی نہیں ہے. جب کلوزٹ کھولتے ہیں صبح آفس جانے کے لیے، کیا پہنو؟ اتنا لباس ہے، اب چوائس کیا پہنوں. غریب بھی کہہ رہا ہے کیا پہنوں. ہے توجہ کا طالب ہوں. تم میں اس میں کچھ فرق نہیں ہے. اس کے تمہارے پاس چوائس ہے، اس کے پاس چوائس نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو کیا پہنو، وہ کہہ رہا ہے کیا پہنو. تو معلوم ہے پہننے کے لیے نہیں آئے ہو، پہنا دوسرے کو پہنا دینے کے لیے آئے ہو. اسی طرح سے کیا کھاؤں،
غریب بھی کہہ رہا ہے کیا کھاؤں، تو معلوم ہوا کھانے کے لیے نہیں آیا ہے، کھلانے کے لیے آیا ہے۔ تو حضور ایسے گھرانے کو تلاش کریں جن کی زندگی اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ مصیبتوں میں بھی اسی طرح سے پاکیزگی ہے جس طرح سے خوشیوں میں پاکیزگی۔ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ سلام ہو اس گھرانے پر، سلام ہو اہل لکھنؤ، ہمارا سلام بھی تم پر، گریہ کرنے والوں تمہیں سلامت رکھے۔ آج یاد سکینہ میں بیٹھنے والوں، دیکھو اس بچی کی طاہر زندگی کتنی عظیم ہے۔ درے چھینے گئے، تماچے لگے، کوڑے لگے، پورے سفر میں اس بچی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ کتنی پاکیزہ حیات ہے۔ ہمارے پاس ایک چیز ہو جائے تو ہم ایسے ہاتھوں کو اٹھا دیں گے جس کا تصور نہیں کر سکتے ہم۔ یہ کون سی بچی ہے؟ یہ بچی کون ہے؟ کس مقام پہ پہنچی ہے؟ کس پاکیزگی پہ پہنچی ہے؟ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی تو ہاتھ تو اٹھا دے، کہہ دے پروردگار ان سے نہ ہمیشہ سے دعا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے باپ کو بھی دیکھا تھا کہ دیکھو میرا سب کچھ لے لو لیکن میں نے دین اسلام کو بچانا۔ اجرکم علی اللہ۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ سکینہ بی بی، کون ہے سکینہ بی بی؟ سب سے زیادہ جس کو امام حسین چاہتے تھے، کہتے تھے خدا مجھے اس گھر میں نہ رکھ جس میں رباب و سکینہ نہ ہو۔ یہ دونوں بہت زیادہ چہیتے۔ کیسے چہیتے؟ کہ مرتبہ مولا خیمے سے نکلنے لگے، تاریخ یہ کہتی ہے آگے بڑھتا نہیں گھوڑا۔ حسین نے کہا آخری سواری ہے، آگے بڑھتا کیوں نہیں؟ گھوڑے نے پیروں کی طرف اشارہ کیا، دیکھا 4 سالہ بچی سموں سے لپٹی ہوئی۔ اے گھوڑے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اجرکم علی اللہ۔ کون سا گھر ہے یہ؟ کس عظیم گھر کی گفتگو ہو رہی ہے؟ بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا اتر جائیے۔ حسین اتر گئے۔ کہا بابا بیٹھ جائیے۔ حسین بیٹھ گئے۔ کہا بابا ذرا لیٹ جائیے۔ حسین لیٹ گئے۔ سکینہ لیٹی۔ حسین نے تشفی کے جملے کہنا شروع کیے۔ آخر میں کہا بیٹی اب یہ سینہ ملنے والا نہیں ہے، کل سے تم پھوپھی اماں کے پاس سو جانا، خدا حافظ۔ اس کے بعد جملہ کہا میرے بعد یتیموں جیسی زندگی بسر کرنا۔ بچی نے پوچھا بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ تو بیٹی جس کا بابا غربت میں مارا جائے اس کے بچوں کو یتیم کہا جاتا، خدا حافظ۔ ایک جملہ کہو، رونے کے لیے ہمیں زیادہ مصائب کی ضرورت نہیں، صرف تصور۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے اگر کہیں کسی گھر میں یتیم ہو، خدا کسی گھر میں یتیم ہی نہ دے، اگر ہے تو بہت خیال رکھیے ان بچوں کا، بڑا نازک ہوتا ہے دل بچوں کا، یتیم بچوں کا۔ یتیم کے پاس عموماً لوگ کوشش کرتے ہیں باپ کی تصویر ہٹا دیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ باپ کو یاد کرے۔ ارے کیسے ظالم ہیں، ادھر سکینہ یتیم ہے، باپ کا چہرہ، نو کے نیزہ پر باپ کا سر دیکھ رہی ہیں۔ کون ہے یہ بچی؟ تاریخ یہ کہتی ہے آدھی رات ہوئی، قید خانے میں بچی اٹھی۔ اب پھوپھی اماں، دیکھیے یتیموں کی خاص خصوصیت ہے، اگر کوئی یتیم باپ کو یاد کرے پورا گھر رونے لگے گا، ہے نا بھائی؟ قید خانے میں سکینہ اٹھی، رات کے اندھیرے میں پھوپھی اماں ابھی بابا آئے تھے، انہوں نے گود میں لیا تھا، انہوں نے مجھ سے پیار کیا تھا، سینے سے لگایا تھا، بابا کہاں ہیں؟ کہتی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آواز بند ہوئی، سکینہ کو زینب نے ہاتھ لگایا، سکینہ لیٹ گئی۔ سید سجاد دیکھو بچی بولتی نہیں ہے، ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے سکینہ کے نف پر ہاتھ رکھا۔ پھوپھی اماں بابا کو یاد کرنے والی اس دنیا سے چلی گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے، جائیے سیریا جائیے، کہاں بچی دفن ہوئی؟ اسی قید خانے میں۔ اللہ اکبر، جو باپ کو یاد کرنے والی اسی قید خانے میں دفن ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے جب کبھی پرند جاتے تھے شام میں پوچھتی تھی سکینہ پھوپھی اماں کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب فرمایا کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو۔ جناب سکینہ پوچھتی ہے پھوپھی اماں پھر ہم گھر کب جائیں گے؟ اے سکینہ تم گھر نہیں جا سکو گی، یہی قید خانہ ہوگا اور دنیا تیرے در پر سلام کرنے آئے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوض معكم فوضا والله. خدایا پروردگارہ سب مل کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 یا کاشف الضر والبلوى. حدیث میں ہے 10 مرتبہ اگر یا اللہ کہم باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق 9 المعصومین من ذریۃ الحسین. خدایا پروردگارہ ہمیں دین کے سمجھنے اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہیں انہیں قد خدا کر دے. جو حج و زیارت کے متمنی حج و زیارت سے مشرف فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. خدایا ہمارے بچوں کو ظہور امام کے قابل بنا دے. خدایا جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد.